قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم۔ ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی وقیع چیز ہے۔ جب تک اس زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا زندہ رہے گا، اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، اللہ کو ماننے والا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے اور پورا نظام، پورا سسٹم کام کرتا رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں اللہ کے منکر، اللہ کے باغی رہیں گے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ایک کلمہ والا کی وجود کی وجہ سے۔ ایک کلمہ والے کے لیے پوری دنیا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ آباد رکھیں گے۔ لیکن جب کلمہ والا دنیا سے ختم ہو جائے گا، ایک بھی کلمہ والا نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ قرآن کی آیتیں ہیں کہ پہاڑ، چاند سورج ستارے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، قیامت برپا کر دیں گے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلمے کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا اعلان فرمایا آپ نے اور پہلی آواز تھی وہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لوگ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پورے عرب کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو اس جملے سے مخاطب کیا گیا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ہے ایمان، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی پہلی سیڑھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اقرار کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں اعمال۔ اعمال بھی بہت اہم ہیں ایمان کے بنانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچا کر کے لے جانے کے لیے۔ اس کے بعد اعمال۔ لیکن اگر بالفرض اعمال نہ کر سکے، ایمان ہمارا ہو، تو ایمان بھی نجات کا ذریعہ ہے، فلاح کا ذریعہ ہے، دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک غزوہ میں طویل واقعہ ہے، اس پورے واقعے کو ہم ذکر نہیں کریں گے، بس یہ بتلائیں گے کہ ایک صاحب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد فوراً غزوہ میں شامل ہو گئے وہ، اور کھجور کھا رہے تھے۔ کھجور کھاتے پوچھا اس غزوے کا کیا فائدہ، کیا برکت، کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس میں شہید ہو جائے جنت میں جائے گا۔ کھجور بھی پھینک دیا انہوں نے اور دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے اور مقابلہ کرتے رہے۔ مقابلہ کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ نہ کوئی نماز پڑھی انہوں نے، نہ زکوٰۃ دی، حج کا موسم نہیں تھا حج کی، نہ اور کوئی دوسرا کام انہوں نے دین کا عمل کا کیا، لیکن کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنت میں جائے گا۔ اس سے پہلے کفر کی تاریکی میں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، صرف کلمہ پڑھ لینے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اس کی بھی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو ایمان کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے اور انسان کی نجات کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، ایمان کو بچانے کی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ فخر کی بات ہے اور واقعی بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کے گھریلو حالات اس کو یہودی، نصارہ اور کفر کی ملت پر کھڑا کر دیتے ہیں، جوان کر دیتے ہیں، اور وہ اسلام کا باغی، نافرمان اور کافر ہو کر کے جوان ہو جاتا ہے، ورنہ ہر کوئی مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی پیدا مسلمان ہو کر کے، جس طرح دوسرے لوگ
لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے گھروں میں پیدا کیا، ایسے ماں باپ کی گود میں ہم کو پالا اور بڑا کیا جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ورنہ ہم بھی کہیں کچھ دوسرے نامناسب کام کر رہے ہوتے، اللہ کے بغاوت نافرمانی والے عقیدے میں الجھے ہوتے، پھنسے ہوتے۔ یہ وہ بڑا انعام ہے۔ اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ نے انسان کے بجائے کوئی جانور بنا دیا ہوتا تو کتنی بڑی وہ چیز ہوتی۔ تو ہم کو ایمان بھی مل گیا، اور ایمان کائنات کی بقا کا ذریعہ، ہماری نجات کا باعث، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایمان، یہ کلمہ ہم کو فائدہ دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن دنیا میں فائدے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سماج میں، معاشرے میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہو تو ہم لوگوں کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے روکیں، بچائیں۔ حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تم کو فائدہ دیتا رہے گا، موت کے بعد تو فائدہ دے گا، آپ کا اعلان ہے تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کلمہ فائدہ دیتا رہے گا کب؟ جب تم معاشرے پر نظر رکھو گے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرو گے، لوگ معصیت اور گناہوں میں پھنسے ہوئے ان کو نکالنے کی کوشش کرو گے، تو یہ کلمہ تم کو دنیا میں فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ ہر قسم کے فائدہ کب فائدہ پہنچائے گا؟ جو حالات بگڑ رہے ہیں، مصائب اور پریشانی کے بادل ہمارے آسمانوں پہ، ہمارے اوپر گھنگور گھٹا کی شکل میں گھیرے ہوئے ہیں، وہ سب چھٹ جائیں گے۔ بیماری، آزاری، روزگار اور مختلف قسم کی روحانی امراض، ان سب سے ہماری حفاظت ہوگی، اور کلمہ فائدہ پہنچاتا رہے گا کب؟ جب ہم معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے، لوگوں کو معصیت اور نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ایمان والا پیدا ہوئی، یہ فخر کی بات ہے، ایمان کو بچا کے لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ہمارا باقی رہے، ایمان پر ہم باقی رہیں، یہ فکر کی بات ہے، یہ فکر ہم کو ہونی چاہیے۔ یہ فکر ہوگی تو فکر کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے، اگر فکر نہیں ہوگی تو کوشش نہیں کریں گے۔ فکر ہے کہ چدر کا مکان ہے اور چوری ہو رہی ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے پیٹی کے اندر گڈی بھر، کہیں چور نہ آ جائے۔ فکر ہے تو نیند نہیں آئے گی اور انسان رکھوالی کرے گا، فکر نہیں ہے تو رکھوالی نہیں کرے گا اور چوری ہو بھی جائے گی۔ فکر اس چیز کی انسان کو پیدا ہوتی ہے جس پر انسان محنت کرتا ہے، جس پر انسان اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سڑکوں پر گٹی پڑی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سیمنٹ پڑی ہوتی ہے، کسی کی سیمنٹ نہیں، گورنمنٹ کی صرف سیمنٹ ہے، پیسہ سب کا اس میں لگا ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اپنا پیسہ تو لگا نہیں، گٹی کہیں بھی گر کے جا رہی ہے، سیمنٹ کہیں بھی خراب ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اپنی محنت اس پر نہیں صرف ہوئی ہے۔ لیکن اپنے گھر کے لیے جو لاؤ گٹی، ریتی، سیمنٹ، کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ ابھی بارش ہو رہی تو آپ دیکھیے جو لوگ مکانات بنوا رہے ہیں کتنی حفاظت سے سیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اپنا پیسہ لگا ہے، اب وہاں فکر لگی ہے۔ تو جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے اس چیز کی اس کے دل میں عظمت، قدر منزلت پیدا ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ تو مومن پیدا ہونا یہ فخر کی بات ہے، ایمان کو بچانا یہ فکر کی بات ہے۔ یہ فکر کس طرح سے پیدا ہو جائے، اس پر محنت کرنی چاہیے۔ ہم محنت کرتے رہیں گے، کلمہ بولتے رہیں گے، لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے دل و دماغ میں اس کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور جب کسی چیز کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو بہت سے راستے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں۔